دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو اسلامک اسٹوڈیو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ایسی ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے والے ہیں، ریویو کرنے والے ہیں، جو بہت ہی مشہور اور معروف ویڈیو ہے، جو پورے بیان سے یہ کلپ نکل کر ہٹ ہوا ہے، اس پر ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس بیان کی طرف، تو آپ بھی میرے ساتھ سنیے۔ ایک عاشق کا فون آیا، کہنے لگا اب پورے بیان سے نہ دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا۔ پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ پورا بیان ایک طرف، یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے، دیکھنا آپ، اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ، یہ لیبل لگے گا، ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ۔ تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں، جو اپنے آپ کو سچا، وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا۔ سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، فون آیا میرے پاس، عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے، کوئی اچھی ہے، اچھے گھرانے کی ہے، تو آپ والدین سے بات کر لو، نکاح کر لو۔ لن تری للمتحابین مثل النکاح، حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو، آپ شادی کر لو بھائی، نکاح کر لو بھائی، حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے۔ میں نے کہا ابا کو، پھر مجھے نہیں فون کرو، ابا کو فون کرو، جو میں اس کا ابا نہیں ہوں۔ تو پھر ابا کو فون کرو، اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو۔ کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی، بہت کوشش کر لی، اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے، کہہ رہے نہیں مان رہے۔ میں نے کہا پھر چھوڑو، لعنت بھیجو، ایک چیز مقدر میں نہیں ہے، غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا، تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے۔ میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے، آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے، ابا کو دل کو نرم کر دے۔ ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا، ابا سے میری بات، میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو، میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو۔ لیکن وہ بقول اس کے بھائی یہ سارے حربے ناکام ہو گئے۔ تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ۔ یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے۔ مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے، جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا، بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے، پورا پینشن ملے گی اب تو ہمیں، پلاٹ بھی دے دیا اس نے، گھر بھی میرے نام کر دیا، بچے بھی بڑے کر دیے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں۔ بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، وہ بڑھاپے میں میاں کو، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ، تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے۔ عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا، اس شخص نے مجھے سہارا دیا، گھر دیا، اس نے مجھے چھاؤں دی، اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے۔ تو غیرت مند عورت کیا کرے گی، وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ، شوہر کا ساتھ دے گی، بچوں کی سائیڈ نہیں لے گی۔ وہ آج کل بچوں کی سائیڈ لینا شروع کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں، کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا۔ اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائیڈ نہیں لے گا، وہ کس کی سائیڈ لے گا؟ بیوی کی۔ وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے، پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے، تم بعد میں آئے ہو، صحیح ہے نا، پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو۔ تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے، کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں، وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں، وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے۔
میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے, بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کا کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا, انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے,
تھپڑ لگانا، حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے؟ اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا، کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو، کہہ رہے میں یہ نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے؟ ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا. بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے؟ زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگا ہے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو. تو وہی کیا انہوں نے، تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. ہاں عشق، وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو، یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتے، رونے لگا. کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا، مجھے اس سے سچی محبت ہے، پاک محبت ہے، سچی محبت ہے، سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے، سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا. عشق ہو گیا، انسان ہے، ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی، لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا، کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح، تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے، اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے، ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی، مجھے عشق ہو گیا، میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے، وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ، اس لیے نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں، تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی اگر ہو گئی ہے، پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو، یہاں جو والدین بیٹھے اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرمانی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں، ابا سیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں، میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا، ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ، اس سے بغاوت پھیلتی ہے. جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے، وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں، بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی، یہ ہماری بہو بنانے کے قابل، یہ ہماری پرمپرا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے، میں نے اس سے، اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان، یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا، کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ. میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو. ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا، دل زخمی ہے آپ کا، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. تو نکاح کا راستہ ہے، نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ؟ ماں ناراض ہوتی ہے، کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی، کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا، آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ، ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے، تھکتی نہیں ہے. ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو، فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا، پیسے دو، تنخواہ دو. نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے، ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی، کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے. اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا، اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقوہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے،
बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा कह रहे मुझसे साहब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज। ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हाँ, बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी तरफ। देखिए, हम सब ने बयान सुना है, मुझे तो बहुत ही दिलचस्प बयान लगा है, बहुत ही समझाने की काम की बात करी है भाई। इश्क हो जाता है एक अपनी। दोस्तों, इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, इस क्लिप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।